الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا روشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو۔ کیف و سرور و لذت نہ پاؤ تم تو کہنا، تجوید کے مطابق قرآن پڑھ کے دیکھو۔ قرآن کیا ہے رب کا، بندوں کے نام خط ہے، بندوں تم اپنے رب کا فرمان پڑھ کے دیکھو۔ قرآن کی سفارش مقبول ہوگی عامر، بخشش کا یہ بنے گا سامان پڑھ کے دیکھو۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن خود بھی عظمتوں والا، یہ مہینہ رمضان المبارک یہ بھی عظمتوں والا۔ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کی کتاب بنایا، اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کا مہینہ بنایا۔ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنایا، اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنایا۔ تو قرآن اور رمضان ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری مماثلت ہے اور بڑا گہرا ربط ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں، اور ان میں بہت سارے اعلیٰ قسم کی نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی اوسط درجے کی نیکیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سب میں بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھ اور سکھا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ساری نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ نیکیوں کی جو تعلیم انسان کو ملتی ہے وہ قرآن سے ملتی ہے۔ کون سا عمل ہے کہ جو نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ قرآن بتائے گا۔ کون سا عمل ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا، برائی کی طرف لے کر کے جائے گا، یہ بھی انسان کو قرآن نے بتایا۔ لہٰذا قرآن تمام علوم کی بنیاد ہے، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا شخص یہ دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا، پھر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، کہ قرآن کو پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن نہ ماں اپنی اولاد کی ہو، نہ باپ اپنے اولاد کا ہو، بھائی بھائی کا نہ ہو، کوئی عزیز رشتہ دار کسی کا نہ ہو، مطلب کہ جس دن کوئی کسی کا نہ ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ میرے گلے نہ آ جائے، کہیں یہ مجھ سے کوئی نیکی نہ طلب کر لے۔ ہر شخص جب ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی جب سفارش کرے گا تو کتنا خوبصورت عالم ہوگا اور کتنا اعلیٰ اور عالی شان منظر ہوگا۔ تو جو قرآن کو تلاوت کرنے والے ہوں گے ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ ان کی سفارش کرے گا۔ پھر ایک ترمذی شریف کی روایت آتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جو انسان قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرمائیں گے، اور والحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، کہ یہ نہیں کہتا میں کہ الف لام میم یہ سارے ایک ہی حرف ہیں،
بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف لام میم یہ تینوں علیحدہ علیحدہ حروف ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کے اوپر ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ پھر رمضان کے مہینے میں جہاں پر ایک نیکی کو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو کتنا زیادہ اجر انسان کو قرآن کی تلاوت کا رمضان کے مہینے میں ملے گا۔ پھر ایک اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن، قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور تمام دنیا کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرأ، کہ قرآن کو پڑھو، ورتقی، اور جنت کے درجوں پر چڑھو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو جیسا تم دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیری آخری منزل، تیرا آخری مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ جہاں پر تیرے قرآن کے پڑھنے کی آخری آیت کی تلاوت ہو، یعنی کہ جہاں تک قرآن پڑھتا جائے گا ایک ایک آیت کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر تمام انبیاء اور رسل، تمام پوری دنیا کے انسان جہاں پر موجود ہوں، وہاں پر ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے اور ان کے سامنے اس حافظ قرآن سے کہا جائے اور وہ تلاوت کرتا جائے اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے، تو کتنے بڑے شرف کا مقام ہے اس حافظ قرآن کے لیے۔ یہ تو ایک حافظ قرآن کا مقام ہے۔ پھر حافظ قرآن کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا کہ یہ فیض، اس کے حفظ قرآن کی برکت صرف اس کی ذات تک باقی نہ رہے، بلکہ اس کی برکت سے اور لوگوں کو بھی اس کا فیض میسر ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، فاستظہرہ، اس کو یاد کیا، فاحل حلالہ وحرم حرامہ، حلال کو حلال جانا، اس کو اختیار کیا، حرام کو حرام جانا، اس سے پرہیز کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ وشفعہ فی عشر من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی وجہ سے ایسے 10 لوگوں کو جن میں سے ہر ایک پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں اس حافظ قرآن کی برکت سے داخل فرما دیں گے۔ تو کتنا بڑا مقام حافظ قرآن کو بھی مل گیا اور اس کے ذریعے سے دیگر لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی برکت مل گئی اس حافظ قرآن کے ذریعے سے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا، وعمل بما فیہ، اس قرآن پر اس نے عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ قرآن کے پڑھنے کی برکت سے اس کے والدین کو مقام دیا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، حامل قرآن کو بلایا جائے گا، اس کو ایک نور کا تاج پہنایا جائے گا، عظیم الشان، جس کی روشنی بڑی جو ہے چمک اور دھمک والی ہوگی، سورج کی طرح جس کی روشنی چمک رہی ہوگی، اور پھر اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ جن جوڑوں کی قدر و منزلت پوری دنیا مل کر کے ادا کرنا چاہے تو وہ ادا نہیں کر سکتی، یعنی کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اس کے مقام اور اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے اور ان جوڑوں کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ حافظ قرآن کی برکت سے اس کے والدین کو بھی مقام دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، قرآن پاک کو پڑھانا، خود بھی پڑھنا، اپنی اولاد کو پڑھانا، اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو حاملین قرآن، حفاظ قرآن ہیں، ان کی قدر کرنا، ان کی تعظیم اور ان کی تکریم کرنا، اور جو مکاتیب قرآن ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے ساتھ تعاون رکھنا کہ اس میں کئی بچے ایسے ہیں جو قرآن کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، شاید ان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو بنا دے، تو یہ اللہ تعالی کی رحمت سے کوئی دور نہیں ہے۔ پھر قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ضروری اور اہم بات جو ہے قرآن پر عمل کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
یہ قرآن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے، قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو بلند مقام دے دیا کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پست کر دیا کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی سفارش کو قبول کیا جا چکا ہے، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ جس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جا چکا ہے، اور اگر من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا، یعنی کہ قرآن کی تعلیمات کو اپنائے گا، ان پر عمل پیرا ہوگا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا، قادہ الی الجنہ، تو یہ قرآن اس شخص کو جنت کی طرف لے کر کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہری، جو انسان قرآن کو پیچھے ڈال دے گا، یعنی کہ اس کی تعلیمات کو فراموش کر دے گا اور اس کے حلال کو اپنائے گا نہیں اور اس کے حرام سے اپنے آپ کو روکے گا نہیں، ساقہ الی النار، تو یہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا۔ تو جو قرآن کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے یہ بلندی اور اس کے لیے سرفرازی کا مقام اور سرفرازی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جو انسان قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا ہے، تو وہ انسان دنیا اور آخرت میں ذلت کا نشان بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قرآن کو پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کو ہر مقام پر فتح یابی نصیب فرماتے تھے، اور کفر کے سامنے وہ سیسا پلائے ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج مسلمان کثرت میں ہونے کے باوجود اگر کفر سے جو ہے شکست خوردہ ہیں اور کفر کے سامنے اگر آج یہ پریشان ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے ہم جو ہے دور ہو گئے اور قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا آج نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم آج دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ تو بھائی قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا اور قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو شخص قرآن کو اچھے لہجے میں، اچھے انداز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو قرآن کے تلفظ کو درست رکھنا، اس کی قرأت کو، تجوید کو درست رکھنا، اور پھر اس قرآن کی تلاوت کرنا کہ جس سے انسان کو لذت میسر ہو، ایسے قرآن کی تلاوت اس انداز میں کرنا۔ تو یہی قرآن کی تلاوت ہے کہ جو انسان کے دل کو منور اور روشن کرتی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔